دیکھیں جو پہلی آپ نے بات کی ہے، پہلے میں دوسری بات کا ذکر کرتا ہوں. جب 1970 میں بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی کلگی والا نہیں تھا، کوئی جاگیردار نہیں تھا، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، کوئی گدی نشین نہیں تھا، کوئی الیکٹیبل سو کالڈ نہیں تھا. اس وقت بھی یہی جو آپ نے فکریں استعمال کیے ہیں یہی استعمال کرتے تھے کہ چھوڑا چھٹکرا ہے منڈیا کا کھیڈ ہے، اور اس منڈے کے کھیڈ میں اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا. اب وہی کیفیت خان لے کر آیا ہے، بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ طاقت اب آپ اندازہ یقین کریں کہ یہ ماشاءاللہ آئی پی پی والے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ ذرا علاقے میں نکل کر تو دیکھیں، سارے الیکٹیبلز ہیں نا. اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہونا تو جو مرضی مجھے کہہ دینا، کل آپ بھی یہاں میں بھی یہاں. تو الیکٹیبلز کا جو ہے اب ختم ہو گیا. آج آپ گلی کوچوں میں جائیں اور ذرا سوال کر کے دیکھیں، عام آدمی، غریب آدمی، کسان سے، مزدور سے، دہقان سے، طالب علم سے، ذرا آپ سوال کر کے دیکھیں. عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور 90% لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور آپ کو شاید پھر کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، اسی 1970 کے الیکشنز میں ایسٹ پاکستان سے مجیب الرحمان نے سبھی وکیلوں کو ٹکٹ دی تھی، اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز کو ٹکٹ دی تھی، اور 173 میں سے 172 سیٹیں جیتی تھی. ایک ہی سیٹ باشانی لے کر صرف گیا تھا. تو یہ وکیل کی طاقت جو ہے وہ اس انداز سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ وکیل ایک تو قانون سمجھتا ہے، دوسرا وہ جرت اور دلیری کا ایک پورا جو ہے عالمدار ہے، اور تیسرا وہ اپنا اور اپنے خانوادے اور اپنے الیکٹوریٹ کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے. تو اس لیے وکیل کو آگے ہم لے کر آئے ہیں، تاکہ وکیل جو ہے اگر تخیل پاکستان، تکمیل پاکستان، تعمیر پاکستان وکیل کرتا ہے تو اب تسلسل پاکستان بھی وکیل ہی کرے گا. اچھا کھوسا سر، یہ دیکھا کہ آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی سوشل میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اس سے یہ شو ہو رہا تھا کہ شاید جو ان کی بہنیں ہیں عمران خان کی اور بشرا بیگم دونوں کے درمیان کوئی طاقت پاور کانٹرول میں کوئی لڑائی چل رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ بھی عمران خان کے لیے بہت قریب ہے، ان کے لیے بہت قریب ہے، کیا وہاں اوپر کوئی لڑائی چل رہی ہے بہنوں اور بیوی کے درمیان؟ نہیں دیکھیں، بہنوں کی اور جو بھاوج کا ہے، نند بھاوج، یہ ان کا ایک لفظ کے اوپر اختلاف. دونوں کا کامن فیکٹر یہ تھا کہ دونوں ہی کو عمران خان کی صحت اور زندگی دونوں ہی کو عزیز تھی. اس پر اگر ایک لفظ پر جو تھا بہنوں کو تھوڑا سا، تو میں نے وہ اس کی تشریح کر دی تھی. اور میں اپنا جو پٹیشن میں لکھتا ہوں، میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پارٹی سے بھی اس لیے مجھ سے ہوا کہ آپ نے عمران خان کا کیس کیوں لیا ہے. میں اپنے پیشے میں نے کبھی، یقین کیجئے گا، پیشے کو عبادت سمجھ کے کیا ہے، میں نے مداخلت نہیں کرنے دی. سو کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی بہنیں اور نہ ہی ان کی بیوی جو ہے وہ اقتدار میں کسی قسم کی شراکت چاہتی ہیں یا پارٹی کے افیئرز میں ان کا بالکل کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، عمران خان کی ذات کے ساتھ ان دونوں کو لگاؤ ہے، اور فطری عمل ہے کہ وہ ان کو فکر لاحق ہے ان کی ذات کے بارے میں. پاکستان میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اور میں کھل کے ناموں کا فوج پاکستان کے اندر عوامی رائے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. کیا اگر اس قسم کے حالات رہے تو الیکشن کے بعد ملک میں جو ہے امن و استحکام پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہی تو الیکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت کو جو ہے ختم کیا جائے، اور امن اور استقلال کی طرف، یعنی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے. اور اگر اس میں پھر آپ کا سوال بالکل میں سمجھ گیا ہوں، ان کو بھی سمجھ ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کو بھی علم ہے کہ یہ جو ہے کبھی بھی عوام کی اور فوج کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے. فوج تبھی مؤثر اور طاقتور ہوتی ہے
جب عوام ان کے پیچھے تائید کنندہ ہوں. سو عوام کے خلاف کبھی بھی فوج نہیں کر سکتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں فوج بھی ہماری ہے, ادارہ بھی ہمارا ہے, ہم نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے. اس لیے ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جمہور کی وفاداری کریں جو آئین کا تقاضا ہے, اور اسی پر انشاءاللہ ہماری فلاحی ریاست ہوگی. ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے, اور پاکستان از کمپیٹنٹ آف ڈوئنگ دیٹ. آئی تھنک عمران خان ایک ایسا شخصیت ہے اس وقت جو واحد شخص میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع بھی کر سکتا ہے, پاکستان کو آگے لے کر بھی چل سکتا ہے. دنیا میں جو آج ساتھ میں گیا ہوں, لوگ پاکستان کے جو ہمارے ایکس پیٹریاٹ سے پاکستان پیٹریاٹ, یقین کیجئے گا وہ محبت کرتے ہیں اس سے. اور جس طرح سے اس نے جس طرح سے اس نے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں, 9 ارب روپیہ ایک مہینے کا اس کا صرف خرچہ ہے لاہور والے کا. 9 ارب ایک مہینے کا خرچہ ہے, سرکار سے نہیں لیتا. یہ مخیر حضالات اس لیے کہ عمران خان پر انہیں اعتماد ہے. وہ علاج جو اس ملک میں ممکن نہ تھا, اس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ یہاں علاج دیا. نہ صرف یہاں دیا, 2 ہاسپٹل کینسر اس نے یہاں بنائے, تیسرا کراچی میں جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے, اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. نمل یونیورسٹی اس نے بنائی, لوگوں کو بچوں کو فری ایجوکیشن دیتی ہے, سرکار پر کوئی بوجھ نہیں ہے. یہاں بھی بنائی, اپنا میاں والی میں بھی بنائی. القادر یونیورسٹی بنائی ہے تو اس کا کیس بنا دیا ہے. او بھائی, القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دیتی ہے بچوں کو. آپ پر اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو کہ دیں. تو جب آپ نے پاکستان کے عوام کو ملکیت دے دی ان کو ان کے معاملات پر, تو آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان ایسے جو ہے سمر جائے گا, اور آئی ایم ایف کی جو ہے بھکاری نہیں بنے گا. لیکن بشرطے کہ پاکستان کے عوام کو ملکیت دیں, اور ان کو یہ یقین ہو کہ ہماری ہی حکومت ہے جو ہمارے بچوں کے لیے, ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہے یہ کام کرے گی. ہم نے اس وقت کیا کر رکھا ہے معیشت کے ساتھ؟ 3 نسلیں ہم نے گروی کر دی ہیں, 3 نسلیں گروی شدہ ہیں. آج جو پیدا نہیں ہوتا آج پیدا ہوا ہے, وہ بھی 3 لاکھ روپیہ مقروض قرضے کے نیچے پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کو صرف ایک ہی حل ہے, ملکیت دو, give the people ownership over the affairs of the country. اور یہ ایک ہی صورت میں صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں. اور صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے جو ہے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو آپ میدان میں اتار دیتے ہو کہ بھائی جاؤ جا کر یہ دنگل ذرا لڑ کے دیکھو. اور ظاہر ہے کہ جو پہلوان جس کے ہاتھ اور پاؤں ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جس کے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے ہیں, تو یہ مذاق مت کرو خدا را, اس قوم کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. کیئر ٹیکرز کو گورنمنٹ جو ہے, چیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ جو کچھ کر رہی ہے نظر بندی کے, ان کے پاس سبھی کے آرڈرز انسائنڈ, یعنی وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. اگلی فیز میں جس طرح مروت کو گرفتار کیا ہے, اگلی فیز میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ جس کو یہ چاہیں گے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے یہ اس کو اٹھا لیں گے. ہم نے بھی پٹیشن دائر کر کے تو سپریم کورٹ سے بنتی کر رکھی ہے, خدا را اس کو لگائیے گا, ڈس اپیئرڈ پرسن, مسنگ پرسن, تاکہ اس کا ہم ایک پورا تدارک کروا سکیں اس ملک میں کہ اس طرح سے کسی کو نہ اٹھایا جائے.